والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 7 مارچ بروز سوموار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 24 پر مشتمل ہوگا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے پچھلی آیت ساتھ ملا لیں تاکہ بات اگلی سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، نہ بنا لو اپنے باپوں، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دلی دوست، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پہ زیادہ پسند کرتے ہیں، کفر کو ایمان سے تو پھر ان کو دلی دوست بنایا جا سکتا اگرچہ باپ ہو۔ اب یہاں صرف باپ اور بھائیوں کا ذکر ہے جی۔ وَمَن يَتَوَلَّ مِنْكُمْ، اگر وہ کفر کو پسند کریں اور تم ان کو پسند کرو تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ پسند نہیں کرنا، بولو پسند اور تعلق بھی توڑنا، تعلق تو کافر سے بھی نہیں توڑنا۔ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کافروں کا سردار تمہارے پاس آ جائے تو سرداروں والا سلوک کرو، تاکہ وہ واپس جا کر تمہاری بھی تعریف کرے، تمہارے مذہب کی بھی تعریف کرے۔ یہ تو کافروں کے بارے میں حضور وصیت فرما رہے ہیں جی۔ اٹھائیے بخاری اور مسلم سورہ آل عمران کھولیے، 60 عیسائیوں کا نجران کا وفد آیا، بعض روایات میں تعداد کم بھی ہے، بہرحال وہ جتنا وفد آیا میرے نبی نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور وہ عیسائی تھے۔ بولو کون تھے؟ اب یہاں ظالموں نے تو دیوبندی بریلوی اہل حدیث مسئلہ کھڑا کر رکھا ہے نا، اور اتنے جاہل ہیں کہ اس کو بھی وہ کفر تک لے گئے ہیں، اس کو فرقے تک نہیں رکھا، اسلام اور کفر سے زیادہ بنا دیا ہے۔ او جی دیوبندیوں سے ملتا ہے، او جی وہابیوں سے ملتا ہے، او جی یہ کرتا ہے۔ بھائی جو چل کے آ جائے تو میرے نبی نے فرمایا کافر کی بھی عزت کرو، اور خود حضور نے ان کو کھانا بھی دیا۔ ان عیسائیوں کو کھانا کس نے دیا؟ آپ کو بولنا چاہیے نا، تاکہ فرقہ وریت کا کوئی علاج تو ہونا چاہیے نا۔ ہمیں تو لے ڈوبے یہ فرقہ وریت والے، بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو جناب علی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، فرمایا اپنے کی طرف کر کے پڑھو، اور فرمایا میری مسجد میں پڑھو۔ یہاں میں کسی عیسائی کو لا کے کھڑا کر دوں آپ لوگ تو قتل کر دیں گے، اور یہ میرے نبی کا عمل ہے۔ فرمایا میری مسجد میں اپنی نماز پڑھو، کوئی حرج کی بات ہے یہاں پتن تماشا کھڑا کر رکھا ہے۔ یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے سے سلوک ہے، انہوں نے دیوبندیوں بریلوی اور یہ اہل حدیثوں کو اس سے بھی آگے لے گئے ہیں۔ آپ سے کوئی 2 منٹ انگوٹھے نہ چومے وہ کہے گا بھابی ہو گیا، اور کوئی عقل مند نہیں پوچھتا کہ نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ تو کہ مستحب عمل ہے، کوئی کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو ساری زندگی کوئی گناہ نہیں، پر سارا اسلام اس پہ کھڑا کر رکھا ہے۔ اس سے نکلو بھائی، اگر میں اور آپ اس سے نہیں نکلیں گے تو کبھی بھی اسلام کے وفادار نہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر میں یہودیہ عورت نے دعوت کی تھی اور میرے نبی کھانے چلے گئے تھے۔ وہ کون تھی؟ نہیں آپ سارے نہیں نا بول رہے۔ ہاں جی، کتنے گئی سنی بریلویت اہل حدیثیت؟ بات یہودی کی کر رہا ہوں، اور میرے نبی کھانا کھانے چلے گئے، اور اس بدبخت عورت نے آگے سے زہر ڈالا ہوا تھا۔ پھر وہ بکری کی بوٹی بولی کہ یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، اس نے مجھ میں زہر ڈالا ہوا ہے، پر حضور تو چلے گئے نا، یہ عمل کس نے کرنا ہے؟ تو بہرحال بات ہو رہی تھی جی، ہاں اپنا چچا جہنم میں جا رہا ہے ابو لہب، اور بلال جنت میں جا رہا ہے۔ یہاں تو تکڑی ہے غلامی رسول کی،
جو اس تکڑی میں بیٹھ گیا وہ سیدھا جنت میں چلا گیا. جو حضور کا غلام نہیں ہے، کچھ بھی ہے، بولیے کسی مسلک کا ہے، کسی جماعت کا ہے، وہ کامیاب ہو سکتا. بس یہ اصل معیار ہے جی. آگے آ کے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر تم نے ان کو دلی دوست بنایا تو تم بھی ان میں سے ہو جاؤ گے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے. اب آگے ذرا اگلی آیت میں 24 میں کھل کے بات آ گئی. کل میرے محبوبی نے فرما دیجیے، کیونکہ جب صحابہ ہجرتیں کرنے لگے تو بعض لوگوں کی بیویاں بچے رونے لگ پڑے. کسی کی ماں رو رہی ہے، اس نے کہا چھوڑ کے، اور یہ چھوڑنا کام آسان بھی نہیں. ابھی یہ دیکھو ابھی ذکر آ رہا ہے. کل آپ فرما دیجئے ان کان آباؤکم، اگر آپ کے تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، بولو تمہاری ساڑی تو نماڑیاں نے نا، ایکو یہ تو بیویاں والے دی گل ہو رہی ہے. و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ، بولو تمہارا کنبہ. اب گن سکتے ہیں آپ؟ آباؤکم ایک کہنا نہیں ہوتا، سارے کہو نا. وہ ابناؤکم، یار سارے تو بولو، کیا کر رہے ہو، مزہ ہی خراب کر دیندے ہو. وہ اخوانکم تمہارے بھائی، کتنے ہو گئے جی؟ وہ ازواجکم 4. وہ عشیر بیویاں ہیں کوئی نہ تھا انہیں ایک بچوں کڈی. اچھا وہ ازواجکم اور تمہاری بیویاں کتنے ہو گئے جی؟ ٹھیک ہے. 5واں کیا؟ وہ عشیرتکم سارا خاندان، بولو سارا جاوے پٹھے چ اگر حضور دا وفادار نہیں ہے، جانا جنہیں جانا جائے، پیو ہوئے، پتر ہوئے، بھائی ہوئے، اور جناب بیوی ہوئے، یا پوری برادری ہوئے. تو اگے بھی سنو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں وہ بھی اگر چھوڑنے پڑے تو پرواہ. اور اگلی سنیے، یہ کتنے ہو گئے جی؟ 6 ہو گئے نا بھائی، بولتے جاؤ یار. 7ویں چیز کیا ہے؟ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تمہارا کاروبار، تخشون کسادها، جس کے گھاٹے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے کہ کہیں میرا بینک بیلنس نیچے نہ ہو جائے. اور یہ کتنے ہو گئے؟ 7. اور 8واں سنو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکانات، وہ تمہاری کوٹھیاں، وہ بنگلے، تَرْضَوْنَهَا جنہیں دیکھ کے تم خوش ہو جاتے ہو، جنہیں دیکھ کے تم خوش ہو جاتے ہو. جی گھر بڑا کمال کا بنایا ہے، گھر بڑا سونا بنایا ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تمہارے وہ مسکن، وہ رہائش گاہیں جو تمہیں راضی کرتی ہیں. احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ اور اس کے رسول سے، وجہادا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم بھیجے گا. اس حکم سے مراد کہ اللہ عذاب بھیجے گا. اور جب تم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر چلو گے تو باپ میں وفا نہیں ملے گی، اور تمہارے بیٹوں میں بھی وفائیں نہیں ملے گی، تمہارے بھائیوں میں کوئی وفا نہیں رہے گی. وَأَزْوَاجُكُمْ بیویاں بھی تمہاری دشمن بن جائیں گی. وَعَشِيرَتُكُمْ اور پورا کنبہ تمہارا غدار اور دشمن ہوگا. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اللہ رسول کو چھوڑ کے مال لیا تو وہ تو فرعون کے پاس بھی تھا، وہ تو قارون کے پاس بھی تھا، وہ تو شداد کے پاس بھی تھا، وہ تو حامان کے پاس بھی تھا، وہ تو جناب نمرود کے پاس بھی تھا، وہ تو ابو جہل کے پاس بھی تھا. تو پھر تم نے کیا کمال کر دیا. اور یہ کوٹھیاں، یہ گھر آج بھی کافروں کے ہم سے زیادہ تگڑے ہیں. بولو کافروں کے ہم سے زیادہ تگڑے ہیں. ان پہ مان نہ کرو. اصل چیز کیا ہے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان سب پر غالب اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے. سبحان اللہ. کبھی کبھی سوچتے شرم آ جاتی ہے کہ چھوٹیاں چھوٹیاں دکانیاں ایڈیاں مرلے دیاں، 5 مرلے دیاں، 10 مرلے دیاں، اور ظالم مسلمان ہو کے نماز نہیں پڑھنے آتا. وہ کیا جی دکان کی مجبوری ہے. خدا کو کیا منہ دکھائے گا؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے گنوا نہیں دی ہیں. شادی ہو نماز کی چھٹی، فوت کی ہو جائے نماز کی تو یہ کیسا مسلمان ہے بھائی؟ وَجِهَادًا فِي سَبِيلِهِ جہاد چھوڑا ہے، ہر چیز گلے کا توق بن گئی ہے.
بولو ہر چیز گلے کا بچے ہیں تو صاحب بن چکے ہیں، وہ ابے کو اب بوجھ سمجھتے ہیں، وہ کہندے نے اسی راتی سویے تو صبح ابا اللہ کرے ساڈا اٹھے ہی نہ جا نہیں چھٹے، کیونکہ اسی ہن ٹھیک ہو گئے ہیں، اپنے پیروں تے کھڑے ہو گئے ہیں، سانو ہن ابے دی کی لوڑ ہے؟ ہر رشتہ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے، وفائیں ختم ہو گئی ہیں کیونکہ اصل وفا اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے۔ اچھا جہاد چھوڑا ہے، ہر طرف لتر کھا رہے ہیں، پوری آبادی 15-16 لاکھ ہے ان کی، اسرائیل والوں کی، اور کھربوں مسلمان ہیں، اور وہ جب چاہتے ہیں جس ملک پہ چاہتے ہیں چڑھائی کر دیتے ہیں، کیونکہ آگے ہمارے سارے اوپر تو عیاش اور بدماش بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جہاد کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو کل وزیر اعظم صاحب نے اچھی گفتگو کی، اس نے کہا کہ جب کشمیر میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے اس وقت تم نے خط کیوں نہیں لکھا؟ اب یہ پہلا حکمران ہے، جیسا بھی ہے بات تو کی ہے، ہاں اس نے کہا میرے دور میں کوئی ڈرون حملہ ہوا تو میں نے فوج کو کہہ دیا کہ گرا دو، اور اس نے کہا کہ ہم کو تمہارے زر خرید غلام ہیں کہ جو تم کہتے رہو وہ ہم ہیں، یعنی انہیں فضل الرحمان صاحب نو اور امریکہ نو ایک سمجھ کے گفتگو کی تھی، جویں دی کھریاں امریکہ نو سنائیاں نے اویں دی مولانا فضل الرحمان نو بھی سنائیاں نے۔ اسی کہنا بھی یہ تھوڑا جہا فرق کرنا چاہیے، مولانا بہرحال پاکستانی نے اور وہ یورپین کنٹری ساڈے نہیں نے، انہاں نال سیاسی اختلاف ہے، وہ لوگوں نال ساڈا حقیقی اختلاف ہے۔ اگر ہم جہاد شروع کر دیں تو پوری دنیا پر کفر پر اللہ ہمارا رعب قائم فرما دے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جب تم کھیتی باڑی میں لگو گے اور بیلوں کی دم پکڑنے لگ پڑو گے اور جہاد چھوڑ دو گے تو اسی کھانے پینے میں اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ کیوں جی؟ کماتے کماتے تھک گئے ہیں جی، روٹی پیچھے، روٹی نے ہمیں پاگل کر دیا ہے، روٹی نے ہمیں ایسا ناک رگڑتا غلام بنایا ہے کہ جس کو دیکھو وہ رو رہا ہے کہ پوری نہیں پڑ رہی۔ اللہ اچھا درستے کر رہے ہو، غصہ نہیں کرتا میں، ٹھیک ہے درست۔ اچھا یار درویش صاحب یہ کام گل کرنے والا، میں عرض کر رہا تھا یہ بھی سمجھ لو عمران خان تے فضل الرحمان علیہ صاحب ہے۔ اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی جب ہم جہاد کریں گے تو اللہ پھر ہمارا رعب ان کے دلوں میں پیدا، اور سب جہاد بھی تب ہوتا ہے جب دل میں اللہ رسول کی محبت ہو۔ لا یؤمن، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، احدکم، کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ تم اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے محبت نہیں کرو گے۔ تم میں سے کوئی بھی مومن ہے؟ ہاں یہ ہے وہ پکا مومن، اور پہلا مومن جس کے بیٹے نے کہا تھا ابا جی بدر میں مسلمان نہیں تھا، کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، اور آپ میری 2-3 بار تلوار کے نیچے آئے پر میں نے چھوڑ دیا۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہا کہ چھوڑ دیا ابا سمجھ کے، ہائے پھر مومن بولا، پہلا مومن بولا، خلیفہ بلا فصل بولا، فرمایا بیٹے ایک بار اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تجھے بیٹا نہ سمجھتا، گستاخ رسول سمجھ کے تیری گردن تن سے جدا کر کے دکھا دیتا۔ یہ مومن ہے۔ اسی جنگ بدر میں ابو عبید بن جراح پڑھیے رضی اللہ ہو، ان کا باپ جراح بھی کافروں کی طرف سے تھا، اس کو سمجھایا کہ زبان بند کر، وہ حضور پر تان کر رہا تھا، باز نہیں آیا، اسی بیٹے نے اس کی گردن اڑا دی، کہا کہ باپ ہونا بعد کی بات ہے، عشق مصطفیٰ پہلے بات ہے۔ وہ زید ابن حارثہ، ہائے 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 کہو سبحان اللہ، وہ بچپن سے کہیں بچھڑ گئے تھے نا ماں باپ سے، تو انہوں نے پہچان لیا، وہ خدیجہ کے غلام بنے، حضرت خدیجہ نے خرید لیا، اور جب سرکار سے نکاح ہوا تو انہوں نے حضور کو دے دیا۔ وہ تو امیر کرانے کا تھا مگر وہ بیچارہ بس وہ کہیں سے پکڑتے پکڑاتے غلام بن گیا، آگے پچھلے چاچا ماں خالہ سب، اور انہوں نے حضور سے کہا جی جو پیسے لینے ہمارا بیٹا دے دیں۔ آپ نے فرمایا کوئی پیسے نہیں لوں گا، یہ تمہارا آج بھی بیٹا ہے کل بھی تمہارا بیٹا ہے، جاؤ لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض ہے؟ تو میں نے روایت میں پڑھا کہ حضرت زید ان سے ملے اور سب کچھ کر لیا،
پر جب کہا بیٹے آؤ تو اس وقت حضرت زید نے اپنی نظر بھی چہرہ مصطفیٰ سے نہیں ہٹائی. جانا تو دور کی بات ہے، کہا کہ میں در مصطفیٰ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. بولو در مصطفیٰ چھوڑ کر، ماں باپ سارے چھوڑ دیا. میرے نبی نے اعلان فرما دیا کہ یہ زید ابن محمد ہے، آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہے. بعد میں پھر وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح والے معاملے سے اللہ نے روکا، مگر صحابہ حضور پھر بھی ان کو بیٹا ہی بنا کے رکھتے تھے. اگر جو زید ابن محمد ختم ہو گیا اور پھر لگانا پڑا زید ابن حارثہ، پڑھی رضی اللہ تعالیٰ. یہ تھے مومن جناب. حضرت عمر نے تلوار لے کے سیدھا اپنے ماموں کے سامنے ہو گئے تھے، کہا تھا جی اس کو میرے حوالے کرے، اس کی گردن میں اڑاؤں گا. بولو اس کی گردن میں اڑاؤں گا. تو صحابہ اگر یہ دیکھتے کہ یہ کنبہ، یہ قبیلہ، اور ہمارے تو ایسے گھٹیا قسم کے قبیلے ہیں، کوئی کام کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، نہ پتر چاہتے نے، نہ ساڑھے کو برا چاہیے نے، میں بس بھائی بھائی سے بھی مطلب پرستی کر رہا ہے جی، بہن بہن سے مطلب پر وہ رشتے نہیں ہیں جو صحابہ کو اللہ نے عطا فرمائے تھے. پر انہوں نے پھر بھی قربان کر کے کہا کہ سب سے پہلے اللہ ہے اور اس کے بعد ذات مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. کہو نا جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں. اور دوسرا اوکھا کام کیا ہے؟ وہ جہادن فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. بولو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اگر تم ان ساری چیزوں کو پیچھے کرو گے، اللہ رسول کی محبت اور جہاد کو، تو فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے گا. اور ساتھ فرما دیا کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو نافرمان ہو. نافرمانی سے نکلے گی تو ہدایت آئے گی. آج کے مسلمان کا فنڈا یہ ہے، وہ کہتا ہے میں سارے اللہ تللے کرتا رہوں اور اللہ بھی راضی ہو جائے. اللہ کہتا ہے نافرمانی چھوڑ، پھر میں تیرے ساتھ ہوں. پہلے کیا الا اللہ ہے یا لا الہ ہے؟ آپ ذرا اونچا کریں نا. میں کہتا ہوں اللہ پہلے آنا چاہیے تھا، پر کہا نہیں، لا الہ نکال سارے دل سے. جب تیرا دل خالی ہوگا پھر اللہ ہی اللہ ہے. مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی، سارے پڑھو رحمۃ اللہ علیہ، ان سے انہوں نے ایک سوال جواب نقل کیا ہے کہ ایک مفتی صاحب سے پوچھا گیا، مفتی صاحب بھی اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. ان سے پوچھا، بس یہ آخری 2 باتیں کر کے اجازت چاہوں گا. ان سے پوچھا کسی نے کہ حضرت میں نماز پڑھتے ہوئے نا نیت اللہ کی نہیں کرتا، پر غیر اللہ کی بھی نہیں کرتا. بولو غیر اللہ کی بھی نہیں کرتا، تو کیا میری نماز ہو گئی؟ فرمایا بھائی جب تو نے غیر اللہ کی نہیں کی تو پھر ہے ہی اللہ ہی اللہ. دیکھو یار، صفائی کرنی ہے تو محنت کرنی. میں روزانہ یہاں رات کو آ کے وہ یہ آپ کے تنکے اٹھاتا ہوں، اور وہ یہ پڑے نا کپڑے یہ پھیرتا ہوں جہاں زیادہ یہ ہوتی ہے. ہاں جی، اس ساری صفوں پہ پھیرتا ہوں. ایک راندے رہندے نے پر اتنے ماشاءاللہ لوڈڈ رہے لوڈڈ. بعد مینوں لگتا بندے جیباں چ پا کے لے آندے نے، ہر نماز تے تازہ مال لوڈ کرتے ہیں. ہر نماز تو بعد تسی ویکھیا جے غور نال، اے تنکیاں نال صفاں بھریاں ہون گیاں، اے جڑیاں نے، اور یہ یا ساڑی چادراں تو نکل دیاں نے یا کپڑے تو نکل دیاں نے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو میں صفائی کرتا ہوں. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ صفائی کے لیے محنت کی ضرورت ہے. گند ڈالنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے؟ گند خود بخود آ جاتا ہے. صفائی کی محنت کرو. اچھا یہ جالے والے اتارنے ہیں نا تو محنت کی ضرورت ہے. محنت چھوڑ دو تو خود ہی. کوئی کالج ہے جہاں بچہ داخل کراؤ، جی میرا بچہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، اس کو ذرا جاہل بنا دو، بڑا انٹلیکچوئل ہے، اس کو ذرا بالکل بے وقوف کر دو. کوئی ایسا اسکول ہے؟ بھائی بول دے نہیں ہو، یا کوئی نشہرج کھل گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے نا. کیوں کہ جہالت ہمارے اندر ہے، علم لانا پڑے گا. بولو علم. ہاں جی، بغض ہمارے اندر ہے، محبت لانی پڑے گی. چھوٹے بچوں کا کبھی آپ نے تجربہ کیا؟ ان کی جتی ویلی پئی ہے، انہوں کوئی مسئلہ نہیں. سکا پھرا پائے گا تو برداشت پہلا چھاپرن لے لوے نا دوجا پھرا، وہ جناب سر تے سارا گھر چک دینا ہے. او میری پینسل لے گیا، میرا چھاپ. کیوں؟ ساڈے اندر ہے ہی نفرت. انہاں بچیاں نو آہستہ آہستہ محبت سکھانی پڑے گی. نفرت سکھانے کی ضرورت ہے؟ وہ پہلے ہی اندر ہے. لڑائی پہلے ہی اندر ہے. امن سکھانا پڑے گا.
امن کے لیے محنت ہوتی ہے. تو دوستو کفر تو ہے ہی ہے، محنت اسلام کی ہونی چاہیے، محنت اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد کی ہونی چاہیے، جو اس آیت نمبر 24 میں بیان کیا گیا ہے. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو یاد رکھے کوئی چیز بھی ہماری کام آ سکتی. اور اگر اللہ رسول راضی ہے تو پھر این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ، پھر ایسے بھی ٹھیک ہے. پھر سلمان ندوی صاحب نے کہا تھا نا، ہم یہاں ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. ہاں جی. اور دوسری آخری بات بتاتا ہوں کہ حضرت بشر حافی سارے بڑی رحمت اللہ بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کو خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بشر حافی تمہیں پتہ ہے اللہ نے تمہیں ولایت میں اتنا بڑا مقام کیوں عطا فرمایا ہے؟ تو خواب میں کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں، مجھے اتنا پتا. تو آپ نے فرمایا سنو، نمبر 1 تم ہر کام میں میری سنت پہ عمل کرتے ہو، ہر عمل میں میری سنت پہ عمل کرتے ہو. تو جب تک ہم نافرمانی نہیں چھوڑیں گے بھائی، لا یہدی القوم الفاسقین، نافرمان قوم کو اللہ ہدایت ہے. اب زہر بھی کھاؤ اور کہو بھی دوائی اثر کرے تو اثر ہے، وہ زہر چھوڑنا پڑے گا. بولو جی زہر ہے. اچھا، بشر حافی کو حضور نے خواب میں فرمایا تیرا دوسرا عمل یہ ہے کہ تو مسلمانوں کی خیر خواہی کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کی. اور تیسرا عمل یہ ہے کہ تو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے. اور چوتھا عمل یہ ہے کہ تو میرے اہل بیت سے پیار کرتا ہے. اور تیرا 5واں عمل یہ ہے کہ تو اللہ کی مخلوق کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے. تو بھائی یہ اعمال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.